بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا واللہ بكل شيء علیم وقال تبارک وتعالی عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللہ علیم بالمتقین انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ ہمارے اس دوسرے منتخب نصاب کا درس نمبر 9 ہے. اس کا عنوان ہے نظم جماعت کی پابندی اور اس سے رخصت اور معذرت کا معاملہ. اگرچہ اس میں بعض دوسرے امور بھی زیر بحث آئے ہیں جن سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ ایک اسلامی نظم جماعت میں مامورین کو امراء کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. ان میں آداب بھی ہیں، قواعد و ضوابط بھی ہیں، اور اصلاً جو روح رواں ہے اس اجتماعیت کی اس کی نشاندہی کی گئی. جہاں تک رخصتوں کا اور معذرتوں کا معاملہ ہے اس کے ضمن میں سورہ نور کی آخری آیات اور سورہ توبہ کی وہ آیات جو ابھی میں نے پڑھی اور آپ نے سماعت فرمائی، ان میں بظاہر ایک تضاد سامنے آتا ہے اور اس تضاد کو بھی رفع کر لینا اور ان دونوں میں جو تطبیق ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. سورہ نور کی یہ آخری 3 آیات ہیں 62 تا 64، اور ان کو پڑھتے ہوئے پھر آپ یہ محسوس کریں گے کہ کس قدر باریک بینی سے ان امور کی
طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جن پر کسی اجتماعیت میں ایک عمدہ ماحول اور ایک باہمی اعتماد کی فضا جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ انما کلمہ حصر ہے، اس پر سورہ حجرات کے درس میں خاصی گفتگو ہوتی ہے، اور آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ حصر کا مطلب کیا ہے۔ زید عالم ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، زید ہی عالم ہے، یہاں کچھ مفہوم بدل گیا۔ پہلے جملے میں زید کے لیے علم کا اثبات ہے، دوسروں سے علم کی نفی نہیں ہے۔ دوسرے جملے میں نہ صرف زید کے لیے علم کا اثبات ہے بلکہ دوسروں سے اس کی نفی بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر۔ انما کلمہ حصر ہے۔ مومن تو بس وہ ہے، انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ تھے یا ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اجتماعی معاملے میں، کسی جماعتی کام کے ضمن میں، لم يذهبوا، وہ ہرگز وہاں سے نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ ان سے اجازت حاصل کر لیں۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 15 ہے، جو ہمارے دروس میں بکثرت اس کا حوالہ آتا ہے، وہاں بھی کیا ہے کہ ایمان کی دو شرائط، ایمان کے دو لوازم ایمان حقیقی کے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ وہ جو دو اجزاء ہیں ان میں سے ایک یہاں بھی جو کا تو موجود ہے، دوسرا وہاں ہے جہاد فی سبیل اللہ بالمال والنفس۔ یہاں جو اس کا ایک لازمی تقاضا ہے، وہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک اجتماعیت موجود نہ ہو، لہذا اس اجتماعیت کا جو ایک وصف ہے اس کو یہاں پر لائے ہیں اس کی جگہ پر۔ بات حقیقت میں وہی ہے، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پھر ذہن میں رکھیے کہ یہاں رسول کی کون سی حیثیت مراد ہے؟ امیر ہونے کی حیثیت، سپہ سالار ہونے کی حیثیت۔ اگر آپ مدینے میں ہیں تو آپ سربراہ مملکت ہیں، اگر باہر کسی غزوے پر تشریف لے گئے ہیں تو آپ سپہ سالار ہیں، جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ ان کے امیر تھے، ایک امیر جماعت کی حیثیت تھی۔ یہ تمام حیثیتوں سے بالا تر اور اصل اور عظیم ترین حیثیت آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تمام حیثیتیں اس کے تابع ہیں، لیکن ہر جگہ پر اس حیثیت کو علیحدہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس حیثیت کا ذکر اس خاص مقام پر ہو رہا ہو۔ یہ ہے وہ اجتماعی نظم کا معاملہ کہ اگر انسان اس کے معاملے میں انتہائی یعنی بے پرواہ ہو جائے کہ حکم ملا ہے کام کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں کیا تب بھی کوئی معاملہ نہیں، کہیں گئے ہوئے ساتھ کسی ڈیوٹی کے اوپر معین کیے گئے ہیں، کھڑے رہے جی میں آیا کھڑے رہے، جی میں نہیں آیا وہاں سے چل دی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو جماعت کی نفی ہے، یہ جماعت نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ کتنے بھی کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں وہ جماعت نہیں کہلائیں گے، وہ ایک ہجوم ہوگا، انبوہ ہوگا۔ اسی کو واضح کیا علامہ اقبال نے استداد کو شعر میں کہ عید آزادہ شکوہ ملک کو دی، عید محکومہ ہجوم مومنی۔ تو ہجوم تو بہت ہو سکتا ہے لیکن ہجوم سے کوئی کام دنیا میں نہیں ہوا۔
موب جو ہے وہ صرف کوئی منفی کام کر سکتا ہے، کوئی تخریب کر سکتا ہے، لیکن کوئی مثبت کام کرنے کے لیے، تعبیر کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، منظم جماعت، ڈسپلن جماعت، جن کے کارڈرز معین ہو، کون کس کا حکم سنے گا اور مانے گا، کون کس سے بالا تر ہے اس نظم میں، اس کی تعیین ہو، اور اس میں سمع و طاعت کا وہ نظام چل رہا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لامحالہ سمع و طاعت فی المعروف ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ روح جو ہے سمع و طاعت کی وہ تو برقرار ہو۔ یہ تو نہیں کہ جی میں آیا تو مان لیا اور جی میں نہیں آیا تو نہیں مانا۔ کہیں بلایا گیا ہے، کوئی اجتماع ہے، اگر طبیعت آمادہ ہوئی تو پہنچ گئے اور طبیعت نہ آمادہ ہوئی تو نہیں پہنچے۔ چھوٹے چھوٹے عذرات، معمولی معمولی کوئی مشغولیتیں، مصروفیتیں، معاشرے کے عام جو ہمارے رسومات ہوتی ہیں ان کو آڑے آنے دینا اس کام میں، اس سے تو در حقیقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام کی کوئی اہمیت سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اب ان میں سمع و طاعت کی یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ جب بھی وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں ہوتے ہیں تو جب تک اجازت حاصل نہ کر لیں وہاں سے روانہ نہیں ہوتے، وہاں سے جاتے نہیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ اب اسی بات کو اس کا جو عکس ہے، اس کا جو ایک دوسرا رخ ہے اس کے حوالے سے بیان کر دیا۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے اذن طلب کرتے ہیں، آپ سے اجازت حاصل کر کے جاتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں، یا کسی کام پر جس پر طلب کیا گیا ہو اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو پہلے سے عذر پیش کر کے آپ سے اذن حاصل کر لیتے ہیں، رخصت حاصل کر لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ان میں احساس ہے کہ ہمیں اس کام میں شامل ہونا چاہیے تھا، ہمارے لیے ضروری تھا کہ اگر اس مہم پر حضور بھیج رہے ہیں تو بدل و جان اس میں شرکت کرتے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ جب ہم ایک اجتماعی کام کے سلسلے میں حضور کے ساتھ ہیں تو وہاں سے نہ ہلیں جب تک کہ آپ کا اذن حاصل نہ کر لیں۔ یہ ان کا احساس بہت مبارک ہے، اور یہ احساس در حقیقت ان کے ایمان کی علامت ہے۔ اس کو اگر عام کریں گے، یہ احساس در حقیقت ان کے احساس فرض کا مظہر ہے، یہ احساس ان کے شعور نظم جماعت کا مظہر ہے۔ یہ چیز جو ہے یہاں پر اب اس کی ایک طرح سے ستائش کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے اب نظم جماعت کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ کس قدر باریک بینی سے ہدایات ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ تو جب وہ آپ سے اذن طلب کریں، رخصت چاہیں، آپ کے سامنے معذرت پیش کریں، لبعض شأنہم، اپنے کسی معاملے کی وجہ سے، اپنی کسی کیفیت کی بنا پر، بیماری ہو سکتی ہے، مصروفیت ہو سکتی ہے، کوئی اہم کام ہو سکتا ہے، اگر اس کی وجہ سے وہ آپ سے اجازت طلب کریں، نوٹ کیجئے فاضل لمن شئت منہم، تو اجازت دے دیا کیجئے جنہیں آپ چاہیں ان میں سے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر معذرت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی آخری کام تھا جو ہم نے کر لیا، اب اور کیا مطلوب ہے ہم سے، نظم جماعت کا تقاضا تو پورا کر لیا، لازم ہے اب صاحب امر پر کہ وہ آپ کی اس معذرت کو قبول کرے۔ یہ طرز عمل پھر وہ اجتماعیت کی نفی ہے۔ اجتماعیت کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ جو صاحب امر ہے اس کے حوالے ہے معاملہ کہ وہ آپ کے عذر کو قابل قبول سمجھتا ہے یا نہیں۔ اس میں منطقی طور پر بھی یہ بات سامنے آئے گی کہ ضروری نہیں ہوتا کسی کام کی پوری اہمیت سب کو بتا دی جائے، وہ صاحب امر ہے جو جانتا ہے۔
اس وقت کیا کام درپیش ہے، اس کی نزاکت کیا ہے، اس موقع کی اہمیت کیا ہے، اس کے نتائج کتنے دور رس واقع ہو سکتے ہیں، یہ اس جماعت اور تحریک اور اس دعوت کے لیے یہ جو لمحہ ہے کتنا فیصلہ کن ہو سکتا ہے، اب وہ اس کو رکھ کر تولے گا کہ اس کے مقابلے میں میرے اس ساتھی کے عذر کی نوعیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے نقصان کتنا واقع ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر معاملے میں توازن ہی کا تو مسئلہ ہے۔ اب چونکہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی ہو، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہو، بلکہ حضور کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، استعینوا علی الحوائج بالکتمان، اپنی ضروریات اور جو بھی اپنے مقاصد ہیں ان کے حصول میں اخفاء سے مدد لو۔ تمام جو کارڈز ہیں جو آپ کہتے ہیں انگریزی محاورے میں، ٹیبل پر نہیں رکھ دیے جاتے، اپنے تمام جو نقشے ہیں وہ مشتہر نہیں کر دیے جاتے، اپنے تمام پلانز جو ہیں ان کا اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ بسا اوقات ایک تحریک اور انقلابی تحریک میں تو اس کے مراحل آئیں گے کہ آپ کرنا کچھ اور چاہتے ہو اور آپ تاثر کچھ اور دیں۔ اس میں یہ کہ صریح جھوٹ جو ہے وہ ایک بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے کہ جانا مشرق کو ہے لیکن کچھ ایسے احوال پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ مغرب کو جا رہے ہیں، اس کی تو ضرورت پیش آتی ہے۔ لہذا وہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ ایک محاورے میں کہا جاتا تھا، ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہجے کروا رہے ہو، یعنی ہر چیز تم اس طریقے سے چاہتے ہو کہ جیسے الفاظ کے آپ ہجے کرتے ہیں اس طریقے سے ایک ایک چیز علیحدہ کر کے آپ کو بتا دی جائے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ نظم کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو کے اوپر ذمہ داری ہے وہ اس کام کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ لہذا اب آپ اگر اس نظم سے منسلک ہیں تو آپ کی روش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے عذر پیش کر دیا، اب اس کے بعد یہ اختیار ہے، ذہناً اس کو تسلیم کیجئے کہ یہ اختیار ہے اس صاحب امر کا، وہ میرے اس عذر کو قابل قبول سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا ہے تو کوئی مجبوری، کوئی رکاوٹ، کوئی مشغولیت دنیا کی اس کام سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اصل شے تو یہ ہے کہ اگر یہ پرائرٹیز فکس نہیں ہوئی، اگر ترجیحات کی تعیین نہیں ہوئی تو کام آگے چلے گا ہی نہیں۔ وہ تو قدم قدم پر جیسے گاڑی ناکنگ کرتی ہے اسی طریقے سے رکاوٹ پیش آئے گی۔ اس کے لیے تو لازم ہے شرط اول قدمی نست کے مجنوب باشی، کہ اس راہ میں سب سے پہلی شرط لازم یہی ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ یہ کام مقدم ہے، باقی سب کچھ مؤخر ہے۔ اب عذر کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ہر تحریک میں ہر وقت ہر مرحلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ کنی ہو، لہذا اس موقع کے اعتبار سے اگر آپ نے کوئی عذر پیش کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نظم کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ نہ سمجھیے کہ عذر پیش کر دینا ہی بس آخری تقاضا تھا جو پورا ہو گیا، بلکہ یہ کہ انسان سامنے رکھ کر ذہناً تیار ہو کہ اگر میرا عذر قابل قبول ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ہر دوسرے کام پر اس کام کو ترجیح دینی ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ اب اس پر اور ایک پہلو سے روشنی ڈال رہا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے نبی ان سے کے لیے استغفار بھی کیجئے اللہ سے۔ کیوں؟ بتائیے کون سا گناہ کیا انہوں نے؟ حالانکہ انہوں نے تو اذن طلب کیا ہے، اجازت مانگی ہے، وہ بغیر اذن کے نہیں گئے ہیں، ان کو پہلے اللہ سند دے چکا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر یہ استغفار کیسا؟ اس کی وجہ جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بہرحال ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی دنیاوی مصروفیت کو اتنا اہم سمجھا کہ دین کے کام سے رخصت طلب کی، فی نفس ہی یہ شے جو ہے ایک کمزوری کی علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں ذرا کبھی سخت اور درست الفاظ میں بھی کہا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا کہ نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کمیابی، اور پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو کبھی سخت انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کوئی بیمار ہے تو کیا شفا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے؟
آپ کی موجودگی پر اس کا دار و مدار ہے۔ کوئی اگر فرض کیجئے کہ کسی کا انتقال ہی ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو کیا آپ کے وہاں جائے بغیر تدفین نہیں ہوگی؟ یا فرض کیجئے کہ ایسی شدید نوعیت ہے تو کیا آپ جا کر حضرت اسرائیل کو روک لیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس سے دوسری طرف دیکھیے، کیا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کے بغیر اس ضرورت کو وہاں پورا نہیں فرما سکتا؟ جبکہ وہ حدیثیں ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے کسی کام میں لگا ہوا ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے میں، تو اللہ اس کے کام کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا باہمی معاملہ ہے۔ آپ اپنے کسی بھائی، اپنے رفیق، اپنے کسی عزیز کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے کام میں لگ گیا، تو آپ سوچئے کہ آپ اگر اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اللہ آپ کے کام میں نہیں لگے گا۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ میرا کارساز میرے کام کی فکر میں ہے، اور میرا اپنے کام میں خود فکر کرنا میرے آزار کا موجب بن جاتا ہے۔ میری فکر محدود، میرا علم محدود، میری عقل محدود۔ میں جب خود فکر کروں گا، خود تدبیر کروں گا، ٹھوکر کھاؤں گا، اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لوں گا، تو کیا یہ آسان ترین نسخہ نہیں ہے کہ اس کے حوالے کرو؟ تفویض الامر الی اللہ، اللہ کے حوالے اپنے کام کو کر دو۔ اور اللہ کے حوالے کسی کام کا کر دینا انتہائی یقین کے ساتھ، اس کا بالکل یوں سمجھیے کہ فول پروف میتھڈ کیا ہے کہ آپ اس کے کام میں لگ جائیں۔ اب اس کے بعد تو ویسے تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں، خود تدبیر کرتے ہوئے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جہاں آپ نے اللہ کے کام کے لیے اس کی نصرت، اس لیے کہ دین کا کام اس کی نصرت ہے، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ سورہ حدید میں آیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو آپ اللہ کی نصرت کر رہے ہیں تو سوچئے کوئی شریف انسان بھی، کوئی بامروت انسان بھی اتنی پستی میں نہیں گرے گا کہ آپ اس کے دست و بازو بنے اور وہ آپ کو چھوڑ دے۔ تو کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے بارے میں کیسے گمان کیا؟ یعنی فی الاصل تو یہ ایک کمزوری ہے۔ البتہ اب ایک تو یہ ہے کہ اس کمزوری کے بعد ٹو ایڈ فیول ٹو فائر والی بات ہو جائے گی، آگ پر جلتی آگ پر تیل ڈال دینا، کہ اب آپ نے اتنی پرواہ بھی نہیں کہ آپ اجازت طلب کریں۔ ان کے مقابلے میں جو اجازت ہی طلب نہیں کرتے، سرے سے نظم کا احساس ہی نہیں، ان سے تو یقیناً بہتر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے عذر پیش کیا، معذرت کی اور اجازت طلب کی۔ لیکن یہ نوٹ کر لو کہ فی الاصل یہ کمزوری کی بات ہے۔ دین کے اس کام میں تو ایسے ہونا چاہیے کہ ہر چے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے، کہ جو بھی کچھ ہو اب ہم تو اس دریا میں اپنی کشتی ڈال چکے ہیں اور ہم نے اللہ کے حوالے کیا۔ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ یہ جو سورہ تغابن کے درس میں چیزیں آتی ہیں، تفویض الامر، تسلیم و رضا، ان تمام کیفیات کو یہاں اپنے ذہن میں لے آئیے۔ تو دوسری بات کیا ہوئی؟ فاضل لمن شئت منہم نمبر 1، واستغفر لہم اللہ نمبر 2، ان اللہ غفور الرحیم۔ یقیناً اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ اور اسی کا ایک عکس سورہ تغابن میں ہے کہ تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ لہذا عمراء کے لیے وہ اگلے درس میں بات آئے گی، لیکن یہاں اس عکس کی حیثیت سے یہاں بھی نوٹ کر لیجیے کہ حضور کا طرز عمل یہی تھا، آپ جرح بھی نہیں فرماتے تھے۔ جس نے آ کر عذر پیش کیا قبول، جس نے رخصت طلب کی رخصت عطا کر دی گئی، اس لیے کہ خام خواہ کسی کے لیے ایک ایسی آزمائش پیدا کر دینا، فوری طور پر اس کے لیے کوئی کڑا امتحان جو ہے وہ لے آنا، یہ خلاف مصلحت ہے۔ اس کی اب حقیقت جو ہے وہ آگے چل کر کھلے گی۔ پھر یہ کہ اگر محسوس بھی ہو
کہ میرے کسی ساتھی نے اس وقت کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، تب بھی استغفار کریں، خود بھی انہیں معاف کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور ہے، رحیم ہے۔ وہ آیت سورہ تغابن کی ذہن میں لے آئیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اگر تم معاف کر دیا کرو، اگر بخش دیا کرو، چشم پوشی سے کام لیا کرو تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو آپ اپنے اہل و عیال کے لیے جو روش ان کی تربیت کے اعتبار سے جو انسب ہے، جو آپ کو اختیار کرنی چاہیے، وہی روش امراء کو اپنے مامورین کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔ البتہ یہاں جو اب خطاب ہو رہا ہے در حقیقت بالواسطہ ہو رہا ہے، بظاہر حضور سے خطاب ہے، لیکن اصل میں خطاب کا رخ لوگوں کی طرف ہے کہ تم یہ سمجھ لو اپنی جگہ پر کہ دین کے اس کام سے عذر پیش کرنا اور رخصت طلب کرنا فی الاصل ایک کمزوری ہے، یا اللہ پر توکل میں کمی ہے، یا ابھی آپ مطمئن نہیں ہوئے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنے کے۔ اب آپ دیکھیے کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے ابھی اس میں خامی ہے، اس میں کمی ہے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، یہ ہے ان کے لیے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، یہ ہے وہ آداب جو میں نے عرض کیے، اگرچہ یہ قواعد و ضوابط میں بھی ہے اور آداب میں بھی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مت ٹھہراؤ رسول کے بلانے کو اپنے مابین اس طرح جیسے کہ تمہارا کسی کو ایک دوسرے کو بلا لینا ہے۔ یہ دعا جو ہے پکارنا، بلانا، اس کے دونوں مفہوم ہیں جو مراد لیے گئے ہیں، اور دونوں ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ محتمل المعنیین ہے، ذو معنیین، تو یہ بات اس مقام پر بھی ہے۔ رسول کو بلانا، رسول کا بلانا چونکہ یہاں ہے، رسول کا بلانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ رسول کو بلا رہے ہیں، اور رسول کا بلانا یہ بھی ہے کہ رسول آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ دعا دو طرفہ استعمال ہو جائے گا۔ رسول کو بلانا، رسول سے خطاب کرنا، رسول سے گفتگو کرنا، اسے بھی تم ایسا نہ سمجھ لو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم، آداب کو ملحوظ نہیں رکھو گے تو نقصان کسے پہنچے گا؟ اس اجتماعیت کو جس کی شیرازہ بندی رسول کی مرکزی شخصیت کے گرد ہو رہی ہے۔ یہ مضمون پورے شرح و بسط کے ساتھ سورہ حجرات میں آ چکا ہے کہ اے لوگوں اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ حقیقت میں تو وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کے سامنے وہی ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ پھر وہاں وہ واقعات کے پس منظر میں ہدایت بھی آ گئی کہ یقیناً وہ لوگ جو گھروں کے باہر سے، حجرات کے باہر سے حضور کو پکارا کرتے تھے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ تو یہ رخ جو ہے یہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ سورہ حجرات میں آ چکا۔ لیکن یہاں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ اسی کا عکس ہے کہ جو اپنے امراء کے لیے، اور اسی کو تلقین کیا جاتا ہے کہ یہی آداب ہے۔ دوسرا جو نظام بیعت ہے، بیعت ارشاد، بیعت سلوک، یہی آداب مرشد کے لیے کہ جس کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کیا ہے، اس سے آپ رہنمائی چاہ رہے ہیں، آپ اس کی ہمت سے اپنی ہمت کی تقویت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کے ساتھ اس کا ادب، اس کی تعظیم، اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو وہ جو بات کہی جاتی ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، آپ ہی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کا کیا بگڑے گا۔ تو یہاں پر وہ معاملہ اس نظم جماعت میں بھی درجہ بدرجہ ہر شخص اپنے سے بالا تر کے ساتھ جو انداز اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اب اسی کی ایک ایکسٹریم فارم ہے کہ جو آپ کو ملٹری ڈسپلن میں ملتی ہے، یہ سیلیوٹ جو ہے
کہ اپنے سے بالہ تر کو سلیوٹ کرنا. اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے اس نظم کا، اس ڈسپلن کا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. اسی طریقے سے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ معاملہ موجود ہو بالفعل بلکہ ظاہر بھی ہو رہا ہو، اس کی ایک فضا طاری ہو جائے ان آداب کے اعتبار سے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے بلایا، طلب کیا، اور ایک ہے رسول نے بلایا اور طلب کیا، اس کو برابر نہ ٹھہرا لو. کسی اور کے طلبی پر آپ حاضر ہو نہ ہو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. تھوڑی سی شکایت اسے ہو جائے گی، گلہ کرے گا، کبھی شکوہ کرے گا، اور کیا کرے گا. لیکن یہ کہ رسول کا بلانا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس کو اس پر قیاس نہ کر لینا. اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک تو ہے مقام بلند ترین وہ رسول کا بحیثیت رسول، لیکن اسی میں جو ہمارے لیے مضمر ہے تعلیم اور رہنمائی، وہ ہے اس نظم جماعت میں امیر کا طلب کرنا. یہ عام اپنے کسی دوست کا طلب کرنا نہیں ہے، یہ اپنے کسی بھائی اور عزیز کا طلب کرنا نہیں ہے. اس نظم جماعت کی طرف سے جو طلب کیا جائے تو پھر تو نقشہ وہ ہونا چاہیے جو ملحدوں کے ہاں بھی آپ کو مل جائے گا اگر انہیں کوئی کام کرنا ہے، کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. یہ دو اشعار بہت عمدہ ہے، ایک تحریکی مزاج کے حامل. کسی انقلابی جماعت میں شریک لوگوں کا کیا انداز ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھنٹی بجی اور ہمارے کانوں تک اس جرس کی آواز پہنچی تو اب وہ جو ریباؤنڈ ہوتا ہے، واپس جو جاتی ہے آواز، تو وہ تنہا نہیں گئی، ہم اس کے ساتھ ہی گئے. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. راستے میں رکاوٹ کون سی چیز بنتی؟ خیریت جاں، راحت تن، صحت داما. خیریت جاں، راحت تن، صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا کہ عذر پیش کر دینا فی الاصل کا ایک کمزوری کا اظہار ہے. کیوں نہیں توکل کرتے؟ کیوں نہیں اللہ کے حوالے کرتے؟ کیوں نہیں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے نچنت ہوتے اور لگ جاتے ہم تن اپنے اس کام کے اندر؟ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. قد جب آتا ہے تو اس میں ایک حتمیت اور قطعیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر تو آتا ہے فعل ماضی پر، اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے انگریزی کا، اس کا سینس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، کر چکا ہے، کر چکا ہوں. یہاں جو ہے یہ آ رہا ہے مضارع پر کہ یہ معاملہ کوئی ایک ہی واقعے سے متعلق نہ سمجھنا. اللہ کا یہ معاملہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے، اور قطعیت ہے، اس میں حتمیت ہے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. سلہ یہ لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے تلوار سوت لینا. جب آپ نے میان میں سے تلوار کھینچی، اس کے لیے یہ لفظ ہے اصل میں جو مستعمل ہے. تو یتسلل یہ باب تفاعل، تسلل کھنچ جانا، خود نکل جانا. بہترین ترجمہ کیا ہے؟ کھسک جانا. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو کھسک جاتے ہیں. یتسللون منکم لواذا، ایک دوسرے کی اوٹ لے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے، اب جمع تو ہو گئے، ڈر رہے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. شاید کوئی عام بات ہو، ایسے ہی مشورہ ہو، یا کوئی سماجی قسم کا معاملہ ہو. پہنچ تو گئے اس مغالطے میں. آگے جا کر جو ہے وہ مصیبت کھڑی نظر آئی کہ یہاں تو کوئی جیش بھیجنا ہے، کسی لشکر کی روانگی کا فیصلہ ہے. اب حضور نے مطالبہ رکھا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو. لہذا اب جو ہے جان پر جو بنی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے نظر بچا کر کھسک جائیں، کہ نظر بھی نہ آئے، معلوم بھی نہ ہو، ایک دوسرے کی اوٹ لیں، ذرا ادھر نگاہ ہو، ادھر سے ہم کھسک جائیں. اب پوری ذہنیت اس میں موجود ہے. وہ لوگ کہ جو جان کترائیں،
جان بچائیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ یہ وہ کیفیت ہے در حقیقت۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے معاملے کی مخالفت کر رہے ہیں، یخالفون عن امرہ، ان کے اس معاملے سے خلاف کر رہے ہیں اور ہٹ رہے ہیں، کیونکہ عن آ گیا، ان سے خلاف کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ یخالفون عن امرہ کہ ان تصیبہم مبادا، اس کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہیں ان تصیبہم فتنۃ، ان پر کوئی بہت بڑا فتنہ جو ہے مسلط ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب، کوئی نہایت تکلیف دہ سزا جو ہے وہ مسلط کر دی جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یقیناً اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کا ہے۔ لام تملیک یہ بھی اس کے اندر شامل، لام استحقاق بھی اس میں شامل، یہ قدرت کے لیے بھی، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے اختیار سے آزاد نہیں، تمام عناصر فطرت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام سلسلہ اسباب و علل اس مسبب الاسباب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھو کہ تم نہیں جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا اور تم گھر میں نہیں رہو گے تو یہ ہو جائے گا، ہوتا تو وہ ہے جو اذن رب ہو، اور اس کے ساتھ اگر تم اپنے معاملے کو درست رکھو تو وہ تمہارے معاملے کو درست کرے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہوگا تم کتنے پانی میں ہو، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، جس پر تم ہو وہ اس کے علم میں ہے۔ ایمان کتنا کچھ ہے، نفاق کس حد تک اس میں سرایت کر گیا ہے، اس میں کس حد تک واقعتاً آخرت کی ترجیح ہے، کس حد تک دنیا طلبی شامل ہو گئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن کہ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا، گنوا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا، وہ اپنے اس علم کامل کی بنا پر، یہ وہ لفظ دوبارہ آ گیا ہے، نبا یونبئ تنبیئا، نبا سے ہے بتا دینا، جتلا دینا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب آئیے دوسرا مقام، یہ سورہ توبہ کی آیات ہے 43 تا 49۔ یہاں آپ کو معلوم ہے پس منظر میں غزوہ تبوک، اس کے لیے نفیر عام، تو ایک بہت بڑا بنیادی فرق جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیں گے تو جو ظاہری تضاد تھا اس کو رفع کرنے میں مدد ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات دنیاوی کے دوران جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، جتنے بھی سریے آپ نے بھیجے، کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہر مسلمان کا جانا لازم ہے، بلکہ سارا دار و مدار ترغیب، تشویق، لوگوں نکلو اللہ کی راہ میں، جنت حاصل کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے نکلو، بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی، سب کے لیے نکلنا لازم قرار دیا گیا، الا یہ کہ کوئی شخص اگر اس عذر ہے تو عذر پیش کرے، اجازت حاصل کر لے، جیسے کہ عام طور پر جماعتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا لزوم جو ہے وہ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے۔ اب وہاں ظاہر بات ہے کہ منافقین کثیر تعداد میں موجود تھے، وہ تو سن 9 ہے، سن 9 ہجری، اس وقت تک تو یہ پوری یہ جو شجرہ خبیثہ ہے پورے طور پہ برگوبار لا چکا تھا۔ اب وہ آ رہے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں،
اور حضور کی مروت میں عرض کر چکا ہوں یہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی جھوٹے کو اس کے منہ پر جھوٹا نہیں کہا. یہ نہ سمجھیے کہ حضور کے علم میں نہیں تھا، علم میں ہوتا تھا. یہ تو عام آدمی بھی اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ شخص اس وقت جھوٹ بول رہا ہے اور اس شخص کی اصل کیفیت کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام اہل ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوگا. تو یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور تسلیم کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، اور اس کا نتیجہ وہ بھی نکلتا تھا کہ وہ جری ہو کر بلکہ استہزاء کے انداز میں کہا کرتے تھے ہوا اذن، یہ تو صرف کان ہی کان ہے نرے، ان کے دماغ میں بھیجا نہیں ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، مان لیتے ہیں. ہم جا کر بالکل بغیر کسی حقیقت کے کوئی عذر پیش کرتے ہیں بناوٹی، اور وہ تسلیم کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کان ہی کان ہے نرے، جو چاہو ان کے کان میں اتار دو، یہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے، آپ کو ہونا چاہیے کہ کس درجے حضور کی یہ طبیعت ثانیہ تھی، کس قدر راسخ آپ کی یہ عادت تھی کہ جس نے عذر پیش کیا آپ نے قبول کر. اس میں مصلحت بھی ہے، وہ بھی آگے آ جائے گی. جو بھی چیز صحیح ہوگی اور جو اخلاق فاضلہ اور اخلاق عالیہ کے مطابق ہوگی، مصلحت بھی اس میں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو بالفعل کسی وقت وہ مصلحت نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، آدمی اس پر عمل کرتا ہے اپنے اخلاق کے تقاضے کے اعتبار سے. اب یہاں ذرا گرفت کا انداز ہے، حضور کو کچھ ٹوکا گیا ہے. عفا اللہ عنک، اس کے دونوں ترجمے ہوں گے. یہ دعائیہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ کلمہ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی اور خبریہ بھی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. یہ جملہ خبریہ ہو گیا. اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ کلام انشائیہ ہے. اللہ ان سے راضی ہو جائے ایک دعا ہے. تو یہاں دونوں ترجمے ہوں گے. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، یہ کلام خبریہ. اور اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ انداز بھی ہوگا. کس بات پر؟ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، آپ نے ان کا عذر کیوں قبول کیا. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ جان لیتے، آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون ہے وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے ان عذرات میں اور کون ہے کہ جو جھوٹے ہیں. آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی. اب یہ جو ہے وہی اندازہ نوٹ کیجئے گا، اس کے بھی ظاہری الفاظ سے دھوکہ نہ کھا جائیے. سورہ عنکبوت کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس کا جو پہلا رکوع ہے، اور وہ اہم درس ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے 5ویں حصے کا، جو مین منتخب نصاب ہے، کہ ہم تو آزماتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تو لفظی ترجمہ وہاں بھی یہی ہے، اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں اور جان کر رہے گا ان کو جو جھوٹے ہیں. لیکن وہاں ہم اس ترجمے کو اس کے اندر تعویل کرتے ہیں کہ جانتا تو اللہ ہے، اس کا تو علم کامل ہے، لہذا ترجمہ کیا؟ اللہ ظاہر کر دے گا اس کو کہ کون سچے ہیں، اور اللہ ظاہر کر دے گا اس کو کہ کون جھوٹے ہیں. آگے چل کر پھر یہ بات آئی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ کھول کر رکھ دے گا اس کو کہ کون مومن صادق ہے اور کون منافق ہے. یہاں پر بھی وہی بات ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کسی آزمائش سے معلوم ہوتا ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. جب آپ نے عذر قبول کر لیا تو آزمائش ختم، ان کے نفاق پر پردہ پڑا رہ گیا. اگر آپ اسکروٹنائز کرتے، تحقیق کرتے، اور پھر یہ کہ آپ کہتے کہ نہیں، آپ کا یہ عذر تو اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے. ذرا دیکھیے آپ، سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے. کون سا نازک وقت ہے کہ جو اسلام اور عالم اسلام پر آ گیا ہے، اور آپ اپنے ان عذرات کو جو ہے پیش کر رہے ہیں. نہیں، آپ کا عذر قبول نہیں. اگر آپ یہ کہہ دیتے تو اب ان کے لیے امتحان ہو جاتا. جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن صاف تو ہو جاتا نا کہ ان کے اندر سرکشی ہے، تمرد ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، انڈسپلن ہے.
جب آپ نے اجازت دے دی، معذرت قبول کر لی، تو پردہ پڑا رہ گیا، وہ ان کا نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے عذر طلب نہیں کر سکتے اور اس سے معذرت نہیں کر سکتے اور اس سے رخصت نہیں چاہ سکتے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں سے۔ وہ تو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اہل ایمان کیسے اذن طلب کریں گے؟ اب یہ ہے وہ ظاہری تضاد، وہاں ہے ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے اذن طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اذن طلب نہیں کرتے۔ تو ظاہری تضاد ہے، بالکل ایک دوسرے کی ضد برعکس بات ہے۔ اس کو کیسے ریزالو کریں گے؟ ایک تو عام حالات میں بھی اگر جو تعویل خاص ہے اس خاص پس منظر سے بھی ہٹا دیجئے تب بھی اس کے اندر ایک تطبیق ہے۔ وہ تطبیق یہ ہے کہ اگر 3 سیڑھیاں ہیں جیسے ممبر کی ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پہلی سیڑھی سے دوسری بلندتر ہے، لیکن تیسری کے مقابلے میں یہ پستر ہے۔ یہ تمام چیزیں ریلیٹو ہیں، اعتباری ہیں، بلندی بھی پستی بھی۔ کون سی شے کس کے حوالے سے پست ہے اور کس کے حوالے سے بلند ہے، یہ چیز سامنے رکھیں گے تو اب یہ 3 درجے آئے۔ اصل درجہ جو مطلوب ہے وہ تو یہ کہ عذر طلب ہی نہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت پر آپ کو یقین، اللہ کے مسبب الاسباب ہونے پر آپ کو یقین، اللہ آپ کی ضروریات کو آپ سے بہتر جانتا ہے، اس پر آپ کا ایمان، اللہ آپ کے مسئلے کو خود آپ کے انداز سے کہیں بہتر طور پر حل کر سکتا ہے، یہ آپ کے ایمان کا لازمی تقاضا۔ تو پھر کہاں سے عذر کی گنجائش نکلے گی؟ تو جو کوئی بھی واقعتاً ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ تو عذر طلب نہیں کرے گا، رخصت نہیں چاہے گا۔ لیکن اب اس سے نیچے آئیے، ایک وہ ہے کہ جو عذر بھی طلب نہیں کر رہے، لہذا ان کے مقابلے میں وہ صاحب ایمان قرار پائے کہ جنہوں نے رخصت طلب کی، عذر پیش کیا، ان کے مقابلے میں وہ ایمان کی نفی ہو جائے گی کہ جو لوگ عذر طلب ہی نہیں کرتے، جو کہ اصل معیار مطلوب ہے، جو کہ مقام مقصود ہے، کہ اس طرح اپنے آپ کو، جس کو ہم کمٹمنٹ کہتے ہیں، ٹوٹل کمٹمنٹ، ٹوٹل ڈیووشن، حوالے کرو اللہ کے، اس کے اعتبار سے یہ عمل جو ہے معذرت کرنا اور رخصت طلب کرنا، یہ گویا کہ ایمان کی نفی ہو جائے گی۔ جبکہ ان لوگوں کے اعتبار سے کہ جو اتنا بھی خیال نہیں کر رہے، کم سے کم جنہوں نے نظم کی پابندی کا اتنا تقاضا سمجھا کہ رخصت لیے بغیر نہیں گئے، تو یہ در حقیقت ریلیٹو معاملہ ہو گیا، ان کے پہلو سے کچھ اور حکم لگے گا اور ان کے مقابلے سے اور تقابل سے کوئی اور حکم لگے گا۔ دوسرا اس میں تعویل خاص کا پہلو یہ ہے کہ جب اس طرح کا حکم عام نہ ہو، نفیر عام نہ ہو، تو عذر کا طلب کیا جانا یہ کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اور جب اس شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہو کہ اب نکلنا ہے ہر ایک کو، تو اس سے جو موقع کی نزاکت سامنے آئی ہے اس کے پہلو سے عذر طلب کرنا اور رخصت طلب کرنا، عذر پیش کرنا، یہ اور معنی رکھے گا۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے ان کے درمیان جو تطبیق ہے اس کو جان لینا چاہیے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے، ایمان ہے، خشیت ہے، انابت ہے، وہ اللہ کی رضا جوئی میں سرگرداں ہے، سرگرم ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ جو لوگ آپ سے آ کر یہاں پر خاص طور پہ اگر میں اضافہ کر دوں اس خاص موقع کے اعتبار سے، وہ لوگ اے نبی جو آپ سے اس موقع پر بھی اذن طلب کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ خاص پس منظر کے ساتھ اس کو اگر جوڑنا ہو تو بریکٹ میں ان الفاظ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس مرحلے پر بھی جو لوگ آپ سے اذن طلب کر رہے ہیں یہ تو وہی ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر کوئی یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل ریب اور شک کے اندر
مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، تو وہ اپنے اس شک کی وجہ سے متردد ہو کر رہ گئے ہیں۔ ردہ یردو لوٹا دینا، اور باب تفاعل میں خود لوٹنا، یہ متردد، یہ ہے انسان خود لوٹنے والا، تو گویا کہ متردد ہو کر رہ گئے ہیں، بڑھوں نہ بڑھوں، جس کو کہا گیا ہے تربص، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو یہ تردد، فی ریبہم یترددون، وہ اسی حیث بحث میں اور اسی بڑھنے نہ بڑھنے، جانے نہ جانے کے چکر میں اپنے اس ریب اور شک کی وجہ سے مبتلا ہو گئے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا نکلنے کا تو انہوں نے اس کے لیے اہتمام کیا ہوتا، تیاری کی ہوتی، سامان جمع کیا ہوتا۔ ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ نیت خراب تھی، عین وقت پر آ کر وہ پیش کر دیا یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اہتمام سرے سے کیا ہی نہیں، کوئی کوشش اس کے لیے کی ہی نہیں، اپنے ان مسائل کے حل کے لیے اگر کوئی شکل نکل سکتی تھی اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی ہے۔ اصل تو ارادہ جو ہے ان کا وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے، لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا نکلنے کا تو وہ تیاری کرتے اس کے لیے۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اب یہاں سے بات تصویر کا دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ عظیم حقیقت کہ اگر کسی کو توفیق نہیں ملی تو یہ بھی یہ اندھی بہری کائنات نہیں ہے، اس میں ایک ایسی ہستی کا ارادہ کار فرما ہے جو سمیع اور بصیر اور حی و قیوم ہے، علیم ہے اور خبیر ہے۔ اگر توفیق نہیں ملی تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو توفیق نہ ملے، یہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ وہ نکلے۔ کرہ اللہ ولکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ نے پسند نہیں کیا ان کا نکلنا، اللہ ہی نے ان کو توفیق نہیں دی۔ فثبتہم، اور ان کو جما دیا، زمین میں ان کو گاڑ دیا، ان کے پاؤں منوں کے ہو گئے، وہ نکل نہیں پائے۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور گویا کہ کہہ دیا گیا ان کے لیے، اذن رب یہ ہوا، حکم رب یہ ہوا، بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہے اصل میں کہ توفیق اللہ سے ملتی ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، اس کا بھی اس نے قاعدہ بنایا ہے، جس کا ارادہ ہوگا اسے توفیق ملے گی، جس کا ارادہ نہیں ہے اسے زبردستی توفیق دے تو وہ سارا نظمی درم برم ہو جائے گا کائنات کا جس پر اس نے بنایا۔ یہ تو امتحان گاہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ زبردستی نکال دیا کرے تو نکلنے والوں کا کریڈٹ نہیں اور نہ نکلنے والوں کا قصور نہیں رہے گا۔ اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت سابقہ جو ہے اس کے ساتھ مطابقت اسی کی ہے، حکمت تخلیق جو ہے اس کے ساتھ مطابقت اسی کی ہے کہ جن کا ارادہ نہیں ہوتا اللہ بھی دفع کرتا ہے ان کو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے۔ لہذا اللہ ہی نے نہیں چاہا، ولکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین۔ اچھا یہ کیوں نہیں اللہ نے چاہا؟ اب یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے، تمہارے مابین ہوتے اس مہم میں، نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا۔ اب آپ سوچئے ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آتا، وہ جس کو آپ کہتے ہیں ان ولنگ ورکر، وہ کام بنائے گا کم بگاڑے گا زیادہ، وہ بدگمانیاں پیدا کرے گا، وہ طرح طرح کے شوشے چھوڑے گا، وہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کا اس جمعیت میں ہونا وہ تو در حقیقت ایک پوٹینشیل ویکنس ہے۔ تعداد زیادہ ہونا جو ہے وہ اصل میں ہر حال میں مفید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ورم ہو، یہ حقیقی جسم نہ ہو، یہ بیماری کی علامت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ اس قسم کے لوگ، یہ تھوڑ دلے لوگ، یہ نیم ارادہ رکھنے والے لوگ، یہ خام ارادہ رکھنے والے لوگ، یا یہ کہ جن کے دلوں میں دنیا گھر کیے ہوئے وہ لوگ، وہ تمہاری صفوں میں ہوتے، اگر ہوتے تو انتشار پھیلاتے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور وہ تو گھوڑے دوڑاتے تمہاری صفوں کے مابین،
تمہارے لیے فتنوں کی تلاش میں، کہیں سے کوئی بات ملے، کہیں سے کوئی بات اچک لیں، دوسری جگہ جا کر لگا دیں، بے اطمینانی پیدا کریں، کہیں کوئی اوس اور خزرج کے مابین کوئی چنگاری کہیں بھڑکا سکتے ہو، پرانی عصبیتیں اور پرانی حمیتیں ان کو جگا کر ان کی تلواریں نکلوا دیں، تو ان کی تو ساری بھاگ دوڑ اسی میں ہوتی۔ تو اس سے تو بہت اچھا ہوا کہ تمہاری یہ جمعیت جو نکلی وہ خالص جمعیت تھی، وہ ان عناصر سے پاک رہی۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ۔ اس کے بھی دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اور دونوں نہایت حکیمانہ ترجمے ہیں، دونوں ہی مراد ہیں۔ تم میں ہیں وہ لوگ جو بہت سننے والے ہیں ان کے لیے، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، سماع بہت سننے والا، فیکم تمہارے اندر ہے، لہم ان کے لیے۔ یہ دونوں باتیں ہیں کہ تمہاری صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں اے مسلمانوں جو ان کی باتیں بڑے دھیان سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ وہ جو رات میں نے لفظ استعمال کیا تھا پچھلے درس میں، ٹو لینڈ این ایئر، آمادگی ظاہر کرنا کہ ہاں سنائیے، ڈالیے میرے کان میں جو ڈالنا چاہتے ہیں۔ جو کسی کے لیے غیبت ڈالنا چاہے، جو کسی امیر کے لیے نجوہ فرمانا چاہے، میں حاضر ہوں، اور پوری آمادگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ یہاں مبالغہ کس لیے آ رہا ہے کہ یہ پوری دلی آمادگی کے ساتھ سنتے ہیں۔ پر نالا وہیں گرتا ہے جہاں نشیب کا ہوگا معاملہ، وہ نشیب ان کے اندر ہے، لہذا پوری توجہ سے ان کی بات سنیں گے۔ فیکم سماعون لہم، اور ایک یہ کہ ایسے لوگ جو ان کے لیے سنتے ہیں تمہارے مابین، تمہاری خبریں وہاں پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اجتماع میں، اجتماعیت میں، لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ در حقیقت ان کی ایسی ٹرانسمیٹرز کی ہے کہ یہاں خوب سن کر، اور ظاہر بات ہے کہ جب خبر کہیں پہنچانی ہے تو پوری توجہ سے سننی ہوگی نا، کوئی بات اس میں سے رہ نہ جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی سے زیادہ فتنے کی آگ بھڑکائی جا سکتی ہو، لہذا پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ تمہارے مابین بیٹھ کر سنتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے سنتے ہیں کہ ان تک پہنچانی ہے باتیں، ان تک یہ فتنہ انگیزی جو ہے اس کے لیے ایجنٹی کرنی ہے۔ لہذا یہ دونوں ترجمے ہیں، دونوں نہایت حسین، نہایت صحیح اور نہایت مطلوب و مقصود۔ فیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون۔ اب یہ وہ تاریخی پس منظر ہے کہ اے نبی، یہ آپ کے لیے پہلے سے بہت سے فتنے اٹھا چکے، بہت سے مواقع پر انہوں نے آگ فتنوں کی بھڑکائی ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کے میں انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ قلبا یقلب، بدل دینا، الٹ دینا، تقلیب باب تفعیل، قلب کے معنی بدلنا، اسی سے انقلاب بنا باب انفعال، کسی ملک کے نظام کو بدل دینا، بدل جانا کسی ملک کا نظام، انقلاب، اور یہ تقلیب کسی شے کو الٹ دینا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم پلٹ دیں گے، الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب کہ حق کا انکشاف ہوا انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، اس پر ایمان نہیں لائے۔ قلبوا لك الامور، آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی ہر امکانی کوشش یہ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، جاء الحق، حق آ گیا، حق غالب ہو گیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ یہ دونوں ہی مفہوم اس کے، لیظہرہ، اظہار اسی سے بنا ہے تاکہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر یا کل کے کل دین پر۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ جو حق آیا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، انہیں یہ پسند تو نہیں ہے، ان کو تو بڑی ناگواری ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تو یہ منافق بھی جو ہے ان کو بھی یہ چیز بڑی ناگوار رہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ چونکہ جزیرہ نماء عرب میں تو آپ کو معلوم ہے نا، غلبہ ہو چکا تھا حضور کو، اس وقت اسلام کا غلبہ ہو چکا۔ یہ تو سن 9 کا معاملہ ہے، سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا، سن 8 ہی کے شوال میں غزوہ حنین بھی ہو چکا۔ یوں سمجھیے کہ آخری مارکہ جو سرزمین عرب میں تھا وہ وہی تھا۔
تو عرب پر تو غلبہ ہو چکا اور جوک در جوک اور فوج در فوج لوگوں نے آ کر اسلام قبول کیا، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ لہذا یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ بھی ان کی ناپسندیدگی کے علی الرغم ہوا ہے۔ اب یہ کہ یہ جو ایک نیکسٹ فیز ہے اس انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، غلبہ دین حق کا یہ جو دوسرا فیز اب شروع ہو رہا ہے بین الاقوامی سطح پر بیرون ملک عرب، ظاہر بات ہے کہ یہ بھی انہیں پسند نہیں۔ لہذا یہ اگر آپ کے ساتھ جاتے تو کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرتے، کوئی نہ کوئی فتنہ وہاں بھی برپا کرتے۔ تو ایک اعتبار سے یہ بہتری ہوا ہے کہ یہ نہیں گئے۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ ایک ہی بات کے کتنے رخ ہیں۔ آپ نے کیوں اجازت دی یہ علیحدہ بات ہے، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ کھل جاتا۔ ان کی حقیقت جو ہے اس پر جو پردہ پڑا رہ گیا وہ پردہ، اس کی پردہ دری ہوتی ان کی حقیقت کی اور کھل جاتا کہ یہ کیا ہے اور کتنے پانی میں۔ لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہی بہتر ہے کہ وہ نہیں آئے۔ اسی کو ذہن میں رکھیے، اپلائی کر رہے ہیں ہم اس کو اپنے معاملات پر۔ یہ طرز عمل ہے کہ جس پر ذہناً انسان کو مطمئن رہنا چاہیے، وہ یہ کہ کوشش پوری کیجئے، ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیے۔ کوئی پیچھے رہتا ہے تو زیادہ آپ اس کی چنتا نہ کریں، زیادہ متفکر نہ ہو، زیادہ اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا نہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے رہ جانا ہی اس میں خیر ہو، اسی میں بھلائی ہو۔ چنانچہ حضور کا واقعہ جو ملتا ہے سیرت میں کہ تبوک میں جب آپ 20 دن قیام پذیر رہے وہاں اور لڑائی کوئی ہوئی نہیں تو ہوتا کیا تھا، وہ تو ان اہل ایمان کی پکنک ہو گئی، ایسی اعلیٰ پکنک، بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مواقع مدینے میں رہتے ہوئے سب کو، یا یہ کہ سب صرف مدینے کے لوگ تو نہیں تھے، 30,000 تھے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوں گے، وہ وہاں پر تو انہیں شاید یہ موقع میسر بھی نہ آتا۔ یہاں یہ کہ صبح و شام حضور ہی کی صحبت ہے اور آپ ہی کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ ذکر ہو جاتا تھا کبھی کبھی، فلاں صاحب کیوں نہیں آئے، کیا ہوا، فلاں شخص کیسے رہ گیا، وہ تو مومن صادق تھا۔ تو حضور کبھی اس تذکرے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا قول کیا ہوتا تھا، قول مبارک، داہ ہو، چھوڑو اس کے ذکر کو، اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر اس میں شر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اس کے شر سے نجات دی تو اسی میں بہتری ہے۔ یہ ہے جو انداز ہونا چاہیے۔ یہ بھی طے نہ کیجئے کہ لازماً شر ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ علم کامل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، عین وقت پر پیش آ گئی ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس خیر کو اور حسن ظن کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، لیکن اصولاً اس بات کو جان لیں تشویش کو روکنے کے لیے کہ بھئی ہر شخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہر شخص اپنا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے، اپنے لیے کمائی کر رہا ہے یا اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے۔ لہذا اس معاملے پر ہم کیوں خام خواہ تشویش میں مبتلا ہو، جو اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اگر خیر ہے تو خیر ظاہر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تلافی فرمانے کی اس کو توفیق عطا فرما دے گا، کوئی کوتاہی رہ گئی تھی اس کے لیے تلافی مافات کی شکل نکال دے گا، اور اگر شر ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس شر کا تو دور رہنا جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ہماری صفوں کے اندر وہ دوڑے پھرے، اس سے اس کا علیحدہ رہنا، الگ تھلگ رہنا مفید ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اب یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس خاص تعویل کو بھی سمجھ لیجئے اور عام بھی سمجھ لیجئے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے تو اجازت دے دیجئے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ وہی بات جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اجازت نہیں دیں گے جانا تو میں نے پھر بھی نہیں، لیکن خام خواہ میرے نفاق کا پردہ چاٹ ہو جائے گا دل میں، تو چونکہ یہ تو منہم من یقول اذن لی، اگر آپ اجازت دے دیں گے میرا پردہ پڑا رہ جائے گا، مجھے خام خواہ اس امتحان میں نہ ڈالیے، اس ابتلا میں اور اس فتنے میں مجھے مبتلا ہونے سے بچا لیجیے۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا، بڑا پیارا انداز ہے یہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، فتنے میں تو وہ پڑ چکے، اور فتنہ کیا ہوگا، فتنے میں تو مبتلا ہو چکے۔ جب انہوں نے اللہ کی پکار پر، اللہ کی قول پر، اللہ کے رسول کے اس فرمان پر، اس جماعت کے نظم کے کسی تقاضے پر کہ جو اقامت دین کے لیے قائم ہوئی، اپنی کسی ضرورت کو، اپنی کسی مصروفیت کو، اپنی کسی نجی مصلحت کو مقدم رکھا،
تو اور امتحان کس شے کا نام ہے؟ ناکامی اور کس بلا کو کہتے ہیں؟ ناکام تو ہو چکے. سقطا ویسے تو یہ اصابہ یصیبو جس طریقے سے آتا ہے اسی طریقے سے یہ عام ہے. کسی شے کا وقوع جو ہے تو اس کے لیے لفظ سقوط آ جائے گا. لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی گر پڑنا، فعل آف ڈھاکہ، سقوط ڈھاکہ آپ کہتے ہیں. تو یہ دونوں مفہوم ہیں. یہ تو گر چکے، ناکام ہو چکے، اب اور کس آزمائش سے بچنے کی فکر ہے؟ ان کا تو رزلٹ نکل چکا، ڈکلیئر ہو چکا. الا فی الفتنۃ سقطوا، یہاں تو یہ فتنے میں ناکام ہو ہی چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے ہی. اس سے بچ کر تو کہاں جائیں گے، اس سے کہاں بچ کر نکلیں گے. واقعہ خاص آتا ہے جد ابن قیس ایک منافق، اس نے آ کر بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، اور اس میں دیکھیے استہزاء اور بے ادبی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی بہت نمایاں ہے. اس نے کہا کہ حضور مجھے تو آپ اس آزمائش میں نہ ڈالیے، میں ذرا حسن پرست انسان ہوں، اور جس علاقے میں آپ یہ لشکر لے کر جا رہے ہیں رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، پتہ نہیں میں اپنے اوپر قابو رکھ سکوں نہ رکھ سکوں، تو مجھے تو اس امتحان سے آپ بچا لیجیے. یہ واقعہ جو ہے خاص طور پر لوگوں نے، مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے. باقی یہ کہ یہ تعویل خاص ہوگی ٹھیک ہے، لیکن یہ تعویل عام جو ہے وہ محتاج نہیں ہے اس واقعے کی کہ اگر وہ واقعہ نہ ہو تو اس کا مفہوم آیت کا سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ خود اپنی جگہ پر پورے طور سے واضح ہے کہ در حقیقت عذر کا طلب کرنا ہی وہی جو بات پہلے آ گئی تھی کہ فاستغفر لہم، استغفار کیجئے. عذر طلب کرنا ہے ایک کمزوری کی علامت، اور خاص طور پر جنہوں نے اس موقع پر عذر چاہا اور رخصت چاہی وہ تو گویا کہ اپنی ناکامی پر مہر تصدیق پہلے ہی ثبت کرا چکے. اللہ تعالی ہمیں ان کیفیات سے بچائے، اپنی امان میں رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.